وکلا تحریک کے آنے والے دنوں میں کوئی چانس نظر آتے ہیں آپ کو؟ ہمارا تو بڑا واضح ہے کہ دھرتی ماں پھر سے پکار رہی ہے وکلا، کالے کوٹ کو پھر سے لوگوں کی نظریں کالے کوٹ پر ہیں۔ شروعات ہونے کی دیر ہے، دیکھیں آپ کس طرح سے عوام باہر آتی ہے، کس طرح سے بلکتے ہوئے کاروباری لوگ آتے ہیں۔ گوزر صاحب ایک لاسٹ پہ یہ کوشچن کا جواب دے دیں، وکلا تحریک کی بات کی جا رہی تھی، وکلا تحریک کے آنے والے دنوں میں کوئی چانس نظر آتے ہیں آپ کو وکلا تحریک کے حوالے سے جیسے ملک میں حالات ہیں؟ دیکھیں ہمارے تو جو کنونشنز ہوئے ہیں ابھی بھی ہو رہے ہیں، تو ہمارا تو بڑا واضح ہے کہ دھرتی ماں پھر سے پکار رہی ہے وکلا کو، کالے کوٹ کو پھر سے لوگوں کی نظریں کالے کوٹ پر ہیں۔ خوف کی ایک فضا اتنی طاری کر دی گئی ہے عوام کے اوپر کہ کالا کوٹ باہر نکلے گا تو لوگوں کا خوف ختم ہوگا، لوگ پھر اپنے جو ہے مسائل کے تنگ آئے ہوئے وہ پیچھے آپ کو فلڈ کریں گے سارے۔ آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے افتخار محمد چودھری والی چیف جسٹس کی تحریک چلائی تھی، اور سب سے پہلے میرا ہی خون جو ہے وہ اب بھی ٹانکے نظر آئیں گے آپ کو میرے ماتھے پر، ریگل کے باہر یہ اپنا مال پر، جہاں وہ سارا خون پورا اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا، کیونکہ مارشل لاء تھا اور لوگ جمہوریت چاہتے تھے، لوگ اپنے حقوق کو چاہتے تھے، وہ ایک ایشو بنا اور پھر ساری پاکستان کی عوام امڑ آئی۔ اب بھی آپ دیکھیں کہ یہ ایک شروعات ہونے کی دیر ہے کہ دیکھیں آپ کس طرح سے عوام باہر آتی ہے، کس طرح سے بلکتے ہوئے کاروباری لوگ آتے ہیں جو بلز نہیں دے سکتے ہیں، جن کو جو ہے مہنگائی اتنی زیادہ ہے۔ آنے والے دنوں میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ وکلا تحریک اب ضروری ہو گئی ہے؟ بالکل ہو گئی ہے اور انشاءاللہ ہوگی، بلکہ شروعات ہو چکی ہے، اس کی ہو چکی ہے۔ میں نے گجرانوالے میں بھی ایک کنونشن کیا تھا، اگرچہ وہ پرچہ ہو گیا، انہوں نے جی نعرے مارے۔ دیکھیں نعرے تو ہم ایوب کے خلاف بھی مارتے آئے، نعرے ہم نے جو ہے یحییٰ خان کے خلاف بھی مارے، نعرے ہم نے ضیاء الحق کے خلاف بھی مارے، نعرے ہم نے مشرف کے خلاف بھی، جو مکے دکھاتا تھا دیکھیے میری طاقت، اس کے خلاف بھی مارے۔ تو جو بھی اس قسم کی غاصبانہ حرکتیں کریں گے تو لامحالہ پھر نعرے تو لگیں گے۔ او بھائی کیوں نہیں اپنے آپ کو حدود و قیود میں رکھو، آئین کا مقصد ہی یہ ہے۔ جب آئین کے آپ اندر رہتے ہو تو پھر کسی فرد واحد کو یا کسی کو گالیاں نہیں پڑتی ہیں۔ پھر نظام اگر جو ہے آپ کا عوام کو اونرشپ دیتے ہو تو پھر لوگ ٹیکس بھی دیتے ہیں، لوگ جو ہے اپنا دل کھول کر، اس لیے کہ وہ ان کو یقین باور ہوتا ہے کہ یہ ہمارے لیے، اب 1 کروڑ پاکستانی باہر ہے ہمارا، 1 کروڑ، یقین کریں کہ اگر ہم انہیں ووٹ کا حق دے دیں اور ہم ان کو الیکشن لڑنے کا حق بھی دے دیں اور ان کو وزارت یا وزارت عظمیٰ جو بھی ہے بنانے کا اونرشپ دو، یار لوگوں کو اونرشپ دو، یہی منتہا ہے آئین کی۔ جب آپ اونرشپ دیتے ہو تو آپ یقین کریں کہ 1 کروڑ پاکستانی جو ہے نا وہ آپ کے سارے قرضے بھی اتار دے گا، بشرطے کہ اسے یہ یقین ہوگا کہ یہ مصرف جو ہے میرے پیسے کا، یہ میرے اوپر، میری آل اولاد پر، میرے دھرتی ماں پر، میرے وطن پر یہ اس لیے ہوگا، اور پاکستان کے لوگ بھی ٹیکسز دیں گے۔ آپ کا بات سیدھا حل یہ ہے، اونرشپ دیں عوام کو اس ملک کے چلانے کی۔ سانجھی سوچ جو ہوتی ہے، کلیکٹیو وزڈم جسے کہتے ہیں، یہ ہے ڈیموکریسی۔ ڈیموکریسی مینز the right of the people to rule this، اور right of the people means انہی پر۔ یار یہاں آپ دیکھیں ذرا کہ ان کی 50 گاڑیاں، ان کا پروٹوکولز ہی نہیں ختم ہوتے۔ آپ ان کی دیکھیں، ان کو پیٹرول مفت ملتا ہے، آپ ان کو دیکھیں بجلی کے ان کو بلز نہیں دینے پڑتے ہیں، آپ ان کو دیکھیں گھر ان کو مفت ملے ہوئے ہیں، نوکر چاکر کی بے بہا ہے، ایک غریب ملک ہے۔ آج آپ کا وزیر اعظم امریکہ پہلے گیا ہے، وہاں سیلفیاں بنا رہا تھا اپنی، اور پھر امریکہ سے گیا ہے تو پھر وہ چلا گیا لندن، اور لندن سے پھر پیرس چلا گیا، پیرس سے پھر سعودی عرب عمرہ کر کے پھر چلا گیا۔ 14 دن سے یہ اربوں روپیہ جو لگا ہے، مجھے بتائیں یہ غریب ملک کا ہم بھیک مانگ رہے ہیں سارے IMF سے، تو کیا اس طرح سے آپ کا خیال ہے کہ لوگ آپ کو ٹیکس بھی دیں گے، پیسے بھی دیں گے، اور آف شور کمپنی جو آپ کا اوورسیئر پاکستانی ہے وہ آپ پر نچھاور کر دے گا؟ آپ کبھی سنیں جا کے ان لوگوں کی، اوورسیز پاکستانی کی، وہ جس طرح سے آپ کو کوستے ہیں، آپ کی تصور ہے، اور وہ ہم سے زیادہ حب الوطن ہے، ان کا پاکستان بالکل ان کو بہت زیادہ احساس